فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین ومولانا ومولا الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صلوات بر محمد۔ محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، مجھے معلوم ہے کہ وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، میں پوری توجہ رکھیں بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو جواب لے آؤ۔ قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کا جواب لے آؤ۔ اچھا دیکھیے، یہ قرآن ہم نے مشہور کرے، کچھ چیزیں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں کہ بتائی نہیں گئی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، خصوصی طور پہ جو ممبر پہ پہنچتے ہیں یہ ان کے لیے، یعنی اچھی باتیں بتاؤ، برائیوں سے منع کرو، ورنہ تم پر ظالموں کی حکومت آ جائے گی، اور پھر جو دعا کرو گے پروردگار انہیں ہٹا دے، انہیں ختم کر دے، تو تمہاری دعا کو اللہ سنے گا بھی نہیں۔ دیکھیے عجیب بات مولانا نے بیان کی۔ تو عزیزو، قرآن 1400 سال پہلے جو پیغمبر کے ہاں نازل ہوا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پورے انسانوں کے لیے نازل ہوا، تمام عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا۔ یہ ہم نے مشہور کیا کہ صاحب مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کے جو دستور ہیں وہ عالم انسانیت کے لیے۔ میں کہتا ہوں اسلام بھی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ اگر مسلمانوں کے لیے ہوتا، دیکھیے ہمارے ہاں ہر عالم نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں، آپ ہر وقت اول وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پانی اتنا ہی ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں،
اور آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور آ گیا، دیکھیے ہر عالم نے اس بات کو لکھا، پیاسا جانور مر جائے گا بھی یہ۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ اب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس پانی ہے، لوٹے بھر جگ بھر جتنا بھی، اب اس پیاسے جانور کو پلائیے، آپ وضو نہ کیجئے، اور جب اسے پانی پلا دیجئے تو آپ تیمم کر لیجئے اور تیمم سے نماز پڑھ لیجئے، تو اب آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا بھی ثواب، پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب۔ اب آپ ملاحظہ کریں تو اس کا مطلب ہمارے ہاں اسلام نیچر کا نام ہے، اسلام فطرت کا نام ہے، اور اسلام سے مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا، لیکن قرآن میں چیلنج اللہ نے دیا۔ کیا چیلنج دیا؟ کہ اگر شک ہو تو اس کا جواب لیا۔ اچھا، اس دور میں قرآن کئی چیزوں کو باطل کر گیا، خصوصی طور سے شاعروں کی ٹیم کو۔ یہ کیا تھے؟ اب آپ کلچر پڑھیے، اس دور میں بادشاہوں کے لیے صرف شاعر ہوا کرتے تھے۔ یہ اگر شاعر چاہیں تو بہت اچھے نسل کا ہے، اچھا خاندان ہے، اور اس کی اتنی حجو کرتے تھے، اس کو بالکل نیچے کر دیتے تھے۔ کوئی بالکل معمولی آدمی ہے، نردھن آدمی ہے، اس کو بہت بڑا بنا دیتے تھے۔ شاعروں کے اوپر لوگوں کی عزت کا وقار داؤں پر لگتا تھا۔ تو جیسے 1400 سال پہلے شاعروں کی بات تھی، وہی آج کل جھوٹی میڈیا کا مسئلہ ہے۔ آج پوری توجہ رکھیے گا، یہی آج کل ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، وہی آج کل جھوٹی میڈیا کا مسئلہ۔ یہ شریف آدمی کو بدنام کر دیں، بدنام آدمی کو شریف کر دیں۔ بھائی ملاحظہ کریں، یہ جس کو چاہے اچھا بنا دیں، جس کو چاہے خراب بنا دیں، یہی ہو بھی رہا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، اب یہ پھر کبھی عرض کر دوں گا، دیکھیے ہر شاعر الگ الگ ہوتا ہے، جیسے ہر بیان کرنے والے کا اعتبار الگ الگ، ویسے ہر شاعر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے رسول یہ تمہیں میں معجزہ دے رہا ہوں۔ کیا معجزہ؟ کہا یہ شاعری کی کاٹ ہے۔ پہلی چیز، اس دور میں شاعری کا عروج تھا، یہ معجزہ ہے۔ اگر شاعر اپنے اشعار لے کر آئے تو تم قرآن کو پیش کر دینا، گھبراتے کیوں ہو؟ مگر صفت یہ ہے کہ ہر دور میں نبیوں میں جتنی ضرورت ہوئی معجزے اتنے دیے گئے، نہ کہ ایک معجزہ دیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کئی معجزے دیے، ایک معجزہ نہیں، سینکڑوں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا سینکڑوں معجزے۔ مثلا ایک آپ کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ اگر ہاتھ پر کنکر لے لیتے تھے تو وہ تسبیح الہی کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا معجزہ سن لیتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے، بے جان ہے مگر وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم تسبیح کریں۔ بھائی ملاحظہ کریں، بے جان ہے تو یہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ اچھا پیغمبر کا اور معجزہ کیا تھا کہ پیغمبر کا سایہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اب اس کے لیے کتابوں میں لکھا، حدیث اس لیے نہیں تھا کہ اگر سایہ ہوتا اور کوئی کافر گزرتا تو نبی کے لیے نہیں مگر سائے پہ قدم رکھ دیتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کے سائے پہ کوئی قدم رکھے، لہذا میں نے سائے کو ہی ختم کر دیا۔ اب آپ سوچ لیجئے اگر یہ معجزہ تھا تو ان لوگوں کو بات سوچنا چاہیے، جب اللہ نے اتنی احتیاط کی کہ نبی کے سائے پر کوئی کافر قدم نہ رکھے، اللہ نے سائے کو ہی ختم کر دیا، تو معاذ اللہ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو گود میں محمد کیسے پلتے؟ ملاحظہ کریں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو بہت سے معجزات میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، بھائی جناب سمجھیے کہ قرآن جو نازل ہوا وہ اسی لیے نازل ہوا کہ شاعر پست ہو جائے۔ اس دور میں شاعر کے جھوٹوں کا ایک انبار لگا دیا کرتے، بہت زیادہ، ہر کس و ناقص کی تعریف کرنا۔ اچھا دیکھیے یہی بات ہمارے ہاں ملاحظہ کریں، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، کیا ہے کہ شاعر کتنا ہونا چاہیے۔ کسی لیے ہمارے ہاں معصومین نے فرمایا ہماری تعریف کتنی کرو، کتنی ہے تم پر، کہ سنو تم ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھنا، ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھنا، اور ہمیں اللہ سے اوپر نہ کرنا۔ ملاحظہ کریں، اللہ کے برابر نہ کرنا۔ اس کے بعد جتنی تم تعریف کرو گے اس سے ہم زیادہ ہیں۔
ملاحظہ کرے، جتنے تمہارا ذہن ہے، جتنی تعریف کرو گے اس سے ہم زیادہ ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ شاعروں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اب اس کا جواب لے آؤ، اگر شاعر ہو تو اس کے جواب لے آؤ۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے نبی کو 2 معجزے دیے۔ جس طرح معجزہ قرآن دیا اسی طرح معجزہ بنا کر علی کو دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دونوں نبی کے ہاتھوں پر آئے۔ بھئی قرآن بھی نبی کے ہاتھوں پر آیا، علی بھی نبی کے ہاتھوں پر آئے، دونوں معجزے ہو گئے۔ مگر اللہ نے کہا یہ دونوں معجزے ہیں، اب اگر عرب اپنی شاعری پہ اتر آئے تو تم قرآن کو پیش کرنا، عرب اگر اپنی لڑائی پہ اتر آئے تو تم علی کو پیش کر دینا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ دونوں معجزے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ تو عزیزو قرآن میں پروردگار عالم نے عہد لیا۔ کس سے؟ عہد کے معنی ہے پیمان، وعدہ۔ یہ کئی جگہ ہے، اس کو میثاق بھی کہا گیا۔ کس سے وعدہ لیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ بس خالی ترجمہ سن لیجئے، مجلس کا محصل ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے، پاک کرو گے نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اچھا دیکھیے ہمارے ہاں اسلام اتنا ہی سمجھا ہے کہ ہم نے کہا کہ صاحب اللہ ایک ہے اور یہ امام 12 ہے معصوم۔ اسلام میں سانس لینے کے بھی مطلب ہیں، سانس کا بھی مسئلہ، ایک ایک چیز کا اسلام نے ریزن بتایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ریزن کو نہ سمجھے۔ کسی نے کہا پیغمبر سے سرکار یہ نماز 5 وقت اللہ نے کیوں رکھی؟ 5 نمازیں اللہ نے کیوں رکھی؟ کیا 6 نمازیں نہیں ہو سکتی تھی؟ تو نبی نے فرمایا اللہ نے اس لیے 5 نمازیں رکھی ہیں تاکہ پنجتن کی یاد رہے۔ ملاحظہ کرے، 5 نمازیں اس لیے رکھی ہے تاکہ پنجتن کی یاد رہے۔ جو کہا سرکار نماز سے پنجتن کی یاد، کہا پنجتن 5 نمازیں 5۔ کہا سرکار پھر وضاحت کریے۔ کہا نماز میں بھی جو واجبات ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں کچھ مستحبات ہیں کچھ واجبات ہیں۔ کیا ہے نماز میں واجبات؟ آپ دیکھیے مولانا بھی تشریف پر بتائیں گے کہ صاحب نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ، یہ واجب ہے، یعنی انہی پہ نماز رکی ہوئی ہے۔ پوری نماز انہی 5 واجبات پہ، 5 پہ نماز رکی ہوئی، 5 یہ پلر ہے۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں 5 ہی پہ نماز رکی ہوئی ہے، بھائی ملاحظہ کرے۔ اچھا دیکھیے اب نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تکبیرۃ الاحرام سے مراد میں پیغمبر ہوں، قیام سے مراد میرے بھائی علی ہیں، رکوع سے مراد میرا بیٹا حسن ہے، دونوں سجدے سے مراد میرا بیٹا حسین ہے۔ ملاحظہ کرے، کہا سن رہے؟ تو کہا سرکار اب ایک چیز ابھی واجبات میں بچی ہے، وہ ہے نیت۔ تو کہا نیت سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو کہا سرکار یہ نیت سے مراد فاطمہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ نیت پردے میں رہتی ہے، زہرا بھی پردے میں رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ نیت تو پردے ہی میں رہتی ہے نا، زہرا بھی پردے ہی میں رہتی ہے۔ اچھا دیکھیے یہ آپ چاہے جیسے سنیے جس طرح سنیے، قرآن میں ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر بڑی شان سے، ہم دونوں ان دونوں سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ اچھا دیکھیے اللہ نے 2 چیزوں کی پاکیزگی کا اعلان کیا قرآن میں، ویسے بہت سی چیزیں پاک ہی پاک ہیں۔ یا تو رسول اور ان کے اہل بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا، یا تو اپنے بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا، چاہے جیسے سنے چاہے جس طرح سنے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ قرآن میں یا تو اللہ نے اپنے بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود،
ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یا تو رسول کے اہل بیت کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بھائی دو ہی جگہ، لیکن اب غور کریے وہاں گھر کی پاکیزگی کے لیے ابراہیم و اسماعیل کو معین کیا، لیکن رسول کے اہل بیت کی پاکیزگی کی ضمانت کے لیے نہ کسی نبی کو کیا، نہ کسی ولی کو کیا، نہ کسی محدث کو کیا، نہ کسی قلندر کو کیا، نہ کسی کو کیا۔ اللہ نے کہا انہیں میں پاک رکھوں گا۔ فلاحظہ کرے بھائی، کہاں سن رہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، بیت کے پاکیزگی کے لیے ابراہیم و اسماعیل کو ذمہ دار ٹھہرایا، تم پاک رکھو گے دونوں میرے گھر کو، اب یہ نجس نہ ہونے پائے۔ اچھا، اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا نہ نبی کو زحمت دوں گا، نہ کسی ولی کو زحمت دوں گا، نہ غوث نہ قلندر، میں گارنٹی لے رہا ہوں میں انہیں پاک رکھوں گا۔ بھائی ملاحظہ کروں، پاک کروں گا نہیں۔ علامہ عبد الکریم مشتاق نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ انہیں پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے۔ پنجتن تو ٹھیک ہے، پاک کیوں کہا جاتا؟ پنجتن پاک کہا کہ یاد رکھیے، دیکھیے ہم اور آپ آئے ہیں، ہو سکتا ہے وضو بھی کیے لوگ بیٹھے ہوں، اور کم سے کم نہیں ہے تو پاک تو بیٹھے ہی ہیں۔ تو کہا یہ ضروری نہیں کوئی انسان ہر وقت پاک رہے، کبھی پاک بھی ہے کبھی ناپاک ہے۔ تو جو ناپاک سے پاک ہو وہ اور ہے، جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں وہ اور ہے۔ ملاحظہ کریں، جو ہمیشہ پاک ہی رہتے ہیں، لہذا جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں انہی کو پنجتن کے ساتھ پاک کہہ سکتے ہیں۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، اب اسے آپ چاہے جیسے سنیے۔ اچھا، اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو گے، دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب ادھر کیا کہا؟ انہیں میں پاک رکھوں گا۔ تو پہلے کیا کہا؟ رجس سے تمہیں دور رکھوں گا اہل بیت، ٹھیک یہ کہا، یا یہ اللہ نے کہا ہے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں گا، تم سے، تم نہیں دور ہوگے، تم سے رجس دور ہوگا۔ اس کا مطلب آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، جو اہل بیت سے دور ہوتا نظر آئے سمجھو رجس ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ جو اہل بیت سے دور ہوتا نظر آئے سمجھو رجس ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا۔ اچھا، رجس کس کو کہا؟ قرآن میں، حدیث میں الگ ہے۔ قرآن میں کئی آتے ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک اللہ نے کہا یہ جوا، یہ شراب، یہ پاسے بازی، یہ بت پرستی، یہ رجس ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ تو اگر یہ رجس ہے تو رجس اہل بیت سے دور رہے گا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ پاسے بازی، یہ بت پرستی، یہ جتنی چیزیں ہیں رجس ہے اور یہ اہل بیت سے دور رہے گا۔ یہ وعدہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ اب متوجہ ہو جائے خدا را، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے بیت کو بھی پاک رکھا، مگر ابراہیم و اسماعیل کو ذمہ داری دی، رسول کے اہل بیت کو بھی پاک رکھا، ذمہ داری اپنے سرے لی کہ میں انہیں پاک رکھوں گا۔ اچھا، اور کہا کہ تم سے رجس دور رہے گا۔ اب یہ تو قرآن میں ہے نہیں کہ کتنا دور رہے گا، میں کہتا ہوں وہ قرآن ہی کیا ہے جس میں ہر مسئلے کا حل نہ ہو۔ ارے بھائی، ابن عباس کہتے ہیں، یہ مولا علی کے صحابی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، قرآن کے مفسر کہے جاتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھ لوں کہ بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں۔ اچھا، میں ہوتا تو کہہ دیتا ارے ابن عباس صحابی رسول، صحابی علی، مفسر قرآن، اتنا علم آپ رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسی گم ہو جائے تو میں ڈھونڈنے جنگل میں نہیں جاؤں گا، میں قرآن سے پوچھ لوں گا بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ ارے آپ جس قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن تو بولتا ہی نہیں۔ ارے کہاں سن رہے؟ وہ قرآن تو بولتا ہی نہیں۔ کہا نادان، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں خاموش قرآن سے نہیں پوچھوں گا، بولتے ہوئے قرآن سے پوچھوں گا۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو عزیزو، اب آپ کے ذہن عالم، ہر شے کا سوال ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ ہم نے سب کچھ کیا ہے، قرآن ہی کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے بھی چھوڑا۔ قرآن میں جو اللہ کے حکم پر عمل کر لے، یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے حکم پر عمل کر لے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، بھلے وہ 72 ہوں،
مگر کائنات کے سب سے بہتر لوگ رہتے ہیں. ہم جو نیچے جا رہے ہیں وہ ہم سماج میں الجھے ہوئے ہیں, رسم و رواج میں زنجیروں کے اعتبار سے جکڑے ہوئے ہیں. وہ کہا صاحب شادی نہیں ہوگی جب تک 500-2000 آدمی نہیں ہوں گے. یہ رسم و رواج ہے میاں. اسلامی شادی صرف نکاح ہے, رخصتی. آپ اس پہ سوچئے. آپ جائیے دوسرے اسٹیٹ میں, بامبے وغیرہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ دولت والے اور ہم نارمل شادی کر رہے ہیں, 1,50,000 میں شادی. کہا یہ کیوں؟ کہا یہی پیسہ ہم اپنی قوم میں لگائیں گے, ایجوکیشن میں لگائیں گے. آپ خود سوچئے, اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے ہیں لیکن قومی فائدہ نہیں. عزیزو یاد رکھیے گا, جب قوم بلند ہوگی تو آپ کی بھی ہر انسان کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, قرآن کا حکم ایک کے لیے نہیں ہے, قرآن کا حکم سب کے لیے ہے. عزیزو جو میں کہنے جا رہا تھا کہ قرآن میں کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جب کہا اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھا تو کتنا دور رکھا ہوگا ضرور. اب آپ سنیے, اللہ کے ہاں سمجھیے کوڈ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ کی زبان میں پہلے قریب کو سمجھ لیجئے پھر دور سمجھ میں آ جائے گا. رزق کو اللہ نے کہا رجس مانے گندگی ہوتی, اللہ نے کہا دور رکھا اہل بیت تم سے, تو دور کی بات سمجھیے تو پہلے قریب کو سمجھ لیجئے دور سمجھ میں آ جائے گا. میں اسی کے بعد مصائب پہ آ رہا ہوں قریب. بھائی قرآن میں اللہ نے کہا اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے, قیامت بولتے جائیے قیامت بہت قریب ہے. اچھا ہمارے یہاں بہت کا لفظ اور قریب کا کہاں سے بولا جاتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے, 1-2 کلومیٹر میں کہا جائے تو کہا جائے کہ صاحب قریب ہے, اور 500 کلومیٹر میں قریب نہیں کہا جاتا, وہ دور کہا جاتا ہے. اور محدود کریں گھر میں ہمارے پاس جو بیٹھے ہو کہا صاحب یہ قریب ہے, یہ قریب ہے. اگر کوئی دروازے کے پاس بیٹھا ہے تو وہ دور کہا جائے گا. تو قریب و دور کیا پہلے سمجھیے. تو اللہ نے قرآن میں کہا اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. اب آپ دیکھیے اللہ نے کہا اہل بیت میں تم سے رزق کو تم سے دور رکھوں گا, تو یہ تو پتا ہونا چاہیے اہل بیت سے رزق کتنا دور رہے گا, گندگی کتنی دور رہے گی. تو اللہ نے کہا اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. کب کہا؟ بولتے جائیے. 1400 سال پہلے جب نبی پر قرآن نازل ہوا تب اللہ نے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے, اور ابھی تک آئی نہیں. اچھا دیکھیے ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی نیچے جا رہے ہیں. 1-2 سال پہلے امریکہ سے ایک شخص نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور زمین چلی جائے گی, دنیا 19ویں صدی 20ویں صدی میں غرق ہو جائے گی, ایک ہنگامہ اخبار ٹی وی جب کھولیے کہ صاحب وہی دکھا رہے ہیں یوں دھماکہ ہوگا اور دنیا ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں نے فون پہ کہا مولانا اب کمانے سے کیا فائدہ, اب جائیداد بنانے سے کیا فائدہ. دیکھیے پیشن گوئی دکھا رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا. اچھا مجھے کہیں سے ایک جملہ مل گیا, میں نے کہا جائیے اپنا کام کریے, اپنی محنت و مشقت کریے, ابھی قیامت آمد نہیں آئے گی. کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, اتنا بڑا آدمی اتنا علم رکھے ہوئے اتنی بڑی پیشین گوئی کر رہا ہے. میں نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے امامت آئے گی, پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی, پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے امامت کا آنا ہی قیامت بن جائے گی. آپ اپنا عقیدہ تو درست رکھیے میرے بھائی, آپ اپنا عقیدہ تو درست رکھیے. ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا غرق نہیں ہوگی. اگر 1 گھنٹہ بھی دنیا کے غرق ہونے میں باقی رہے گا تو امام آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا غرق ہو جائے اور امام نہ آئے, اس لیے کہ جب امام نہیں ہوگا تو عوام کہاں جائے گی. بھائی پوری توجہ ہے نا. تو عزیزو اللہ نے کہا اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے, اور 1400 سال پہلے کہا تھا. ابھی آئی 1400 سال تو ہو گئے. اچھا ابھی نہیں آئی, اور کب آئے گی یہ بھی اللہ کے علم ہے. ایک چیز میں بتا دوں, نبی امام معصوم نے ہر چیز کو بتایا, یہ یہاں پہ ہوگا, یہ یہاں پہ ہوگا, یہ یہاں. کسی امام نے, کسی نبی نے, کسی رسول نے, اب آپ الگ سے نہ گرے دیے گا, قیامت کی خبر نہیں تھی کہ قیامت اس وقت فلاں ٹائم میں آ جائے گی. علامت دی ہے, میں خیال کر رہا ہوں, علامت بتائی ہے, قیامت نہیں بتائی. قیامت کا وقت کسی نے معین نہیں کیا. اسی طرح جس طرح ظہور امام کا وقت کسی نے معین نہیں کیا, علامت بتائی ہے.
اچھا خود امام کے لیے ہے پوزیشن میں کہ وہ کب سمجھیں گے مجھے نکلنا چاہیے، تو ان کے پاس بھی ہے کہ جو تلوار ہے وہ غلاف سے باہر آ جائے گی، یہ سگنل ہے کہ اب پردے سے باہر آئیے۔ اور جو علم ہے جسے آپ اٹھاتے ہیں کربلا کا علم، یہ آخری امام کے پاس ہے، یہ علم کا فرائرہ اپنے آپ کھل جائے گا، یہ امام کے لیے سگنل ہو جائے گا اب نکلیے ملاحظہ کریں۔ تو دیکھیے ظہور کے لیے بھی حاتم ہی نہیں بتایا فلاں دن آ جائے گا، فلاں شہر میں آ جائے گا، فلاں روز آ جائے گا، فلاں سال آ جائے گا، نہیں، علامتیں بتائی ہے۔ جب دنیا برائیوں سے بھر جائے، ملاحظہ کریں، جب رشتہ دار سے الگ ہو جائے، جب اسلامی چیزوں کو معطل کر دیا جائے، جب اسلامی چیزوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے، جب مسجدوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے، عزیزو یاد رکھیے گا، پھر کبھی عرض کروں گا، یہ الگ ہے ٹاپک۔ تو اللہ نے کہا قیامت بہت قریب ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا، آج تک تو قیامت نہیں آئی، اور کب آئے گی قیامت یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب اللہ کی نظر میں قریب اتنا دور ہے، تو جس رجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہوگا وہ کتنی دور ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد۔ اور پھر بس عزیزو ہو گیا وقت۔ آپ اپنے امام کو اپنے دل میں پوچھئے، 24 گھنٹے میں ایک بار یاد کرتے ہیں؟ کیوں یاد کریں امام؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا 24 گھنٹے امام کو ایک بار یا نہیں یاد کر سکتے؟ حدیثوں میں ہے مشکل پڑے تو آپ ایسے ایک بات کریے امام سے جیسے سامنے آئیں، مولا ہمارے یہ مشکل، وہ دل میں آپ محبت تو پیدا کیجئے، ایسے ہم نہیں، لاکھوں واقعات ہیں۔ اب میں پھر کبھی عرض کر دوں گا، بھائی اتنا ہے کہ امام نے کہا ہم بھی کہیں الگ نہیں ہیں۔ یہ جو پردہ کہا جاتا ہے تو امام کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جو پردہ پڑا ہے، ارے امام کے لیے پردہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ملاحظہ کرے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، یہ گنہگار آنکھیں ہیں، طہارت کے سمندر پہ نگاہ نہیں کر سکتی، آنکھوں پہ ہماری پردہ۔ بڑے بڑے علماء نے امام سے ملاقات کی ہے، آپ دیکھ لیجئے، مجھے موقع نہیں ہے، اور امام نے اپنے پیغامات پہنچائے۔ ارے امام تو بہت دور ہے، امام کے غلام کا پیغام، کل میں نے علی گنج کے امام باڑے میں عرض کیا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا میں نے ظالم حکومت کے تختے کو پلٹ دیا۔ ایران کی کوئی دیکھیے حکومت ہوتی ہے، کہا کیسے؟ کہا دو چیزوں کا سہارا لیا، ایک محراب، ایک منبر، اہل بیت کی بات، اہل بیت کا مشن، اللہ کی بات، رسول کی بات۔ اب یہ بتائیے دو ہی چیزوں کا انہوں نے سہارا لیا، خطبہ اور ملاحظہ کریں منبر، اسپیچ، اہل بیت کا پیغام، وہاں خطبات، یہ ان کے نشر ہوتے تھے، لوگ ریکارڈ کرتے تھے، اس وقت چھپ کے ادھر ادھر پہنچایا جاتا تھا۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیے گا، خمینی جیسا عالم بھی جو امام سے قریب رہا، جس کو زیارت بھی ہوئی، انہوں نے پیغام دے دیا کہ اگر منبر اور محراب کو اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو حاکم بنو گے، ارے کہاں سن رہے، اور اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کرو گے تو محکوم بن جاؤ گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اپنے فضائل نہ بیان کرو کہ صاحب فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے، میں یہ کبھی نہیں کرتا، اہل بیت کا ذکر ہو بس۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ محراب و منبر ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے، اور اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، اس محراب سے جب جھوٹ بیان ہوگا تو خرافات پھیلے گی، لوگوں کے ذہن گندے ہوں گے۔ اور دلیل سن لیجئے، امام سجاد نے یزید کے بھرے دربار میں دیکھا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، جھوٹا خطیب ہے جو منبر سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ کہاں سن رہے میرے دوستو؟ امام سجاد نے فرمایا آج صحیح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے کہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی کچھ بیان کروں۔ اور اب جو بیان کیا تو وہ یہ نہیں، جو کوفے میں خطبہ دیا وہ الگ ہے، جو شام میں خطبہ دیا وہ الگ ہے۔ کوفے میں بتایا تھا ہم پر یہ مصیبتیں پڑی، مگر شام میں پہلے اپنا تعارف کرایا، جب منبر پہ گئے کہا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رسول کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جس کو براق کے ذریعے سے
معراج پہ لے جایا گیا اور اس کے بعد کہا میں اس علی کا بیٹا جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا، میں مدنی بیٹا۔ عزیزو یہ فضائل بیان کرتے رہے، مجمع تو کہہ رہا تھا ہم نے آج تک پہچانا ہی نہیں۔ دیکھیں شام دور تھا، لہذا جب اپنے فضائل بیان کر دیے تو اب جو بیان کیا تو رونے کی صدائیں آنے لگی۔ یہ اس کا مطلب اگر ممبر سے حق بیانی ہونے لگے تو سبھی امام کو پہچان لیں گے، اہل بیت کو پہچان لیں گے۔ بس آج آپ طے کر لیجئے ہمیں ممبر سے اہل بیت کے مشن کو سننا ہے، ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے۔ اور عزیزو اگر دلیل چاہتے ہیں تو شہزادی زینب نے شام میں مجلس کیوں کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ریا ہو گئے تھے چلے جائیں؟ کہا نہیں مجھے مجلس کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مجلس میں دو باتیں ہیں، جہاں مظلوم کا ذکر آئے گا تو ظالم کا بھی نام آئے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے ظالم ہر دور میں بے نقاب ہوتا رہے۔ پانچویں امام نے اپنے وصیت میں لکھا چھٹے امام سے کہ میرے لال مینا کے میدان میں حج کے پیریڈ میں میری مظلومی کا ماتم کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے زہر دینے والا کون ہے۔ بس عزیزو یہ شہزادی زینب کا کرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے لال ہم اپنے بھیا پر روئے نہیں ہیں، ہاں عزادارو یہ الوداعی مجلس ہے اور دور دور تک عزادار آئے ہیں۔ میں نے شاید گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ یہ کب کی کتنی قدیمی مجلس ہے، اور انجمنوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، کتنی قدیمی انجمن ہے، سیکریٹری اور صدر کتنے گزر گئے ہوں گے مگر انجمن اسی شان سے باقی ہے۔ آنے والے دور دور سے آتے ہیں کہ زہرا کے لال کو پرسا دیتے۔ بس عزیزو آج چہلم منایا جا رہا ہے، آج اس کا چہلم۔ عزیزو آپ چہلم ہی کے لیے تو آئے ہیں، لیکن آپ بتائیے آج ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے۔ کیوں رونا چاہیے؟ کہ ہم اسی شہر میں رہ کر اتنا حسین پہ اب کی رو ہی نہیں پائے۔ ہمارے 10 دن ایسے نکل گئے کہ جیسے ہم نے محرم کیا ہی نہیں۔ شیعوں کے چہروں سے، عزاداروں کے چہروں سے لگتا ہے کہ یہ غمگین ہے، یہ رونا چاہتے ہیں، مگر حالات ایسے نہیں تھے، انہیں رونے کو نہ ملا۔ مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو رونے کو نہ ملا کھل کر، لیکن گھر میں اگر رو رہے تھے تو کوئی مارنے والا بھی آپ کو نہیں ملا ہوگا، کسی نے تماچے نہیں مارے ہوگے، کسی نے نیزے کیا لیا، لیکن ہائے سکینہ جزاکم ربکم۔ اللہ ان عزاداروں پر رحم کرنا، خدا کسی غریب کو وہ منظر نہ دکھائے، بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہاں عزاداران امام جہاں تک ہم نظر دوڑا رہے ہیں مومنین دور دور سے آئے ہیں زہرا کے لال کا پرسہ دینے۔ ایک بات میں اور عرض کروں، میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے فاطمہ زہرا ضرور آتی ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ اور اکثر کہتا ہوں، اگر سوچئے غور کریے تو آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ کربلا میں سب سے زیادہ صحابی میں جس کا نام آتا ہے، دوستوں میں نام آتا ہے، وہ حر کا آتا ہے۔ کیوں؟ حر کی پیشانی پر رومال زہرا باندھا گیا جو تیر لگا تھا۔ تو حر کتنا نصیب، کتنا کتابوں میں نام آتا ہے حدیثوں میں کہ حر کا نصیب کتنا تھا، اچھا تھا کہ زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر بندھا۔ اب عزادارو آپ سوچئے کیا آپ کا نصیب اچھا نہیں ہے کہ حور کی پیشانی پر رومال زہرا، آپ کے آنسو رومال زہرا میں، اللہ اللہ آپ کے آنسو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو ان اسیروں کو رہائی ملی تو کہا میرے لال، بہت روئیں گے، میرے لال کہہ دو ہم نے ابھی ماتم تو کیا ہی نہیں ہے، بھیا پر میں روئی ہی نہیں ہوں۔ عزاداروں وہ مصائب بیان ہی نہیں ہوتے، نہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جتنے ان اسیروں پر مصیبت پڑی ہے۔ ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہندو عورت ہے، کہ شہزادی زینب کا بازو رسی سے بندھا تھا اور سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ عزیزو شہزادی زینب جیسے ہی کھڑی ہوتی تھی سکینہ کا دم گھٹنے لگتا تھا، وہ بھی اماں جزاکم ربکم۔
آوازیں بلند ہو رہی ہے، جہاں آوازیں بلند ہو جائیں معصوم نے فرمایا تو سمجھ لو میری جدہ زہرا کی سواری آ گئی۔ مولا ان عزاداروں پر رحم کرنا۔ عزادارہ نے ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا شہزادی زینب نے 1400 میل کا سفر رکوع کی حالت میں کرا۔ آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور جن کی کمر میں تکلیف ہوتی ان سے پوچھئے کہ رکوع کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ 1400 میل کا سفر شہزادی نے رکوع کی حالت میں کیا ہے۔ اسی لیے انیتا رائے نے لکھا کہ اسیری کے بعد زینب کی کمر سیدھی نہ ہوئی۔ جزاکم ربکم اللہ اللہ۔ خدا آپ کو آوازیں بلند ہو گئی۔ بس عزیزو دو ہی چار جملے ہو، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دیجئے عزادار آ گئے ہیں، انجمن آ گئی ہے، مومنین رو رہے۔ میں اتنا کہوں گا اے میرے پروردگار تجھے حسین کے مظلومی کا واسطہ، عباس کے مظلومی کا واسطہ ان عزاداروں کو سلامت رکھنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دور دور سے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں سنیں گے دوسرا جملہ۔ بس عزیزو وہ آگے لکھتی ہے کہ شہزادی کی کمر اسی طرح خمیدہ ہو گئی تھی، پھر وہ کمر سیدھی نہ ہوئی۔ اب آپ سوچئے جب رہائی ملی تو پہلے تبرکات واپس ہوئے، ایک ایک تبرک آنے لگا۔ بس عزیزو ردائیں بھی آنے لگی، تبرکات آنے لگے، مگر شہزادی کے ہاتھ میں ایک چادر ہے اور دو گوشوارے ہیں، سب کے تبرک تقسیم ہو گئے۔ اب ایک بار سجاد سے کہا میرے لال یہ میری سکینہ کا تبرک ہے، قبر سکینہ پائی، اے میری بیٹی سکینہ۔ جزاکم ربکم اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں رو لیجئے، کیونکہ یہ آج کا جو دن ہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور جو شب لگے گی وہ سکینہ کی شہادت ہوگی۔ 10 سفر کو سکینہ دنیا سے چلی گئی، اتنے تعزیانے پڑھے تھے۔ اللہ اللہ کتابوں میں ملتا ہے جب سکینہ کو غسل دیا گیا تو غسالہ نے کہا کیا اس بچی کو کوئی بیماری ہو گئی تھی؟ اللہ اللہ کہ جس کے پشت زخمی ہے، خون بہ رہا ہے۔ زینب نے سر پیٹا، یہ بیماری نہیں تھی، یہ شمر کے نیزوں کے انیا کے نشان، تازیانوں کے نشان۔ عزاداروں دنیا میں ایک واحد لاشا ہے کہ بھائی نے اپنی بہن کا لاشا اٹھایا مگر ہاتھ بندھے تھے۔ اللہ اللہ آپ سن رہے ہیں نا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کربلا کا رخ کیا، بھیا تم نے بھی لاشیں اٹھائے ہیں۔ اللہ اللہ بھیا یہ منظر قید خانے کا دیکھ لے۔ سجاد نے کہا بابا کربلا میں آپ نے لاشیں اٹھائے، شام میں میں لاشا سکینہ کا اٹھا رہا ہوں، لیکن اے بابا جب آپ نے لاشیں اٹھائے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے۔ سکینہ کا لاشا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ عزیزوں میں مصائب کو ختم کر دیتا، بس اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک جملہ سن لیجئے، زحمت تمام، اب نہ پڑھوں گا۔ ایک جملہ شاید 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کے مصائب ہے اور اٹھیں گے تو روتے ہوئے۔ عزیزوں جب رہائی ملی تو سب کہاں آ گئے؟ سب تو کربلا میں آ گئے نا۔ بس عزیزوں لکھا ہے کہ ہر بی بی ناقے سے اتری ہے لیکن شہزادی ناقے سے گری ہے اور کونیوں کے بل جل کے گئی۔ بابا بھیا، ارے میرا بھیا، 3 دن یا 7 دن تک ماتم ہوا ہے، مگر عزاداروں جب زینب قبر ہو چکی بس ختم ہے، بھیا کی قبر پہ رو چکی۔ بھیا سکینہ کو قید شام میں کھو آئی، بھیا شرمندہ ہوں مگر تیرا دین بھیا بچا کے لائی، بھیا تازیانے مارے گئے تمہارے بعد، اے بھیا میری چادر چھینی گئی۔ بازیزو رو چکی، کہا سجاد ہاں پھوپھی اماں مجھے عباس کی بھی قبر پہ لے چلو، ختم ہے۔ اللہ
اللہ، دریا کے کنارے میرا بھائی بھی تو سو رہا ہے، میرا شیر بھی تو سو رہا ہے، مجھے دو باتیں عباس سے بھی کہنا ہے۔ عزیزو یہ تو آپ نے جملہ سنا ہی ہوگا، شہزادی کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، امام سجاد نے بازو پکڑا، آہستہ آہستہ بابا کی قبر سے چچا کی قبر پر لے کے آ گئے، اور جب آئے تو کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی، بس ختم ہے عزادار اور رو لیجئے، یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ پہلے تو شہزادی روئی، پھر ایک سوال کیا میرے لال یہ تم کس کی قبر پہ لائے ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ چچا کی قبر ہے۔ کیا یہ میرے بھیا عباس کی قبر ہے؟ کیا یہ میرے غازی کی قبر ہے؟ کیا میرے شیر کی قبر؟ ہاں پھوپھی اماں۔ کہا میرے لال میرا عباس تو طویل القامت تھا، جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، لیکن قبر تو اس طرح ہے جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی ہو۔ سجاد نے امامہ اتار دیا، گربان جا کر دیا۔ اے پھوپھی اماں، ارے جب چچا گھوڑے سے گرے پسر سعد نے کہا آؤ بدلہ لے لو، علی کا شیر ترائی پہ گر چکا، تلواروں پہ تلواریں، عباس کہتے رہے اے آقا میری مدد کو آئیے، ہائے عباس لاشا فرات با ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، واہ حسینہ واہ حسین، اللہ اللہ